بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے خوب حسن و جمال دیا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ بس یوں سمجھ لو کہ پوری بستی کے مردوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات۔ وہ اتنی مالدار تھی کہ اپنے لیے علیحدہ سے ایک بڑا محل بنوایا اور ایک تخت بھی، جس پر وہ روزانہ بن سنور کر بیٹھتی تھی۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اس کی نظر اس عورت کی طرف پڑی جسے وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس کا عاشق ہو گیا اور دھیرے دھیرے اسے اس کی ملاقات کا اشتیاق ہوا، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے جنہیں دے کر وہ اس سے ملاقات کر سکتا۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے اکٹھے کیے جو کہ اس بدکار عورت سے ملاقات کے لیے کافی تھے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مگر وہ نوجوان کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے روتا ہوا چلا گیا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میری تو زندگی گزر چکی گناہ کرتے کرتے، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اب یہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا نام سنا تو بہت جلال میں آ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں مل سکتا۔ اس بات پر وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس چل پڑی۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں۔ مگر اس نے اپنے کسی بزرگ سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے اللہ کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی بھی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، جاؤں گی کہاں؟ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ چنانچہ اس کی بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو پتہ چلا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ وہ وہاں بیٹھ کر اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان نے دروازہ کھولا تو سامنے اس عورت کو پایا۔ اس نوجوان کے دل میں پھر سے خوف طاری ہوا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے۔
اور اس عورت کو بھی بہت زیادہ غم تھا۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو نہیں رہا مگر اس کا بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم یہاں رہ سکتی ہو۔ جب اس کے بھائی کو بتایا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ عورت اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، میرے مولا کی شان تو دیکھیے کہ ایسی بدکار عورت بھی جب توبہ کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمارا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔